خواجہ ناظم الدین 19 جولائی 1844 کو ڈھاکہ، بنگال پریزیڈنسی، برطانوی ہندوستان اب بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت تھے۔ ان کے خاندان کی سیاست اور عوامی خدمت میں طویل وراثت تھی۔ ان کے دادا خواجہ احسان اللہ ایک مشہور ماہر تعلیم اور بنگال کی مسلم کمیونٹی کی ایک اہم شخصیت تھے۔ ناظم الدین نے ابتدائی تعلیم ڈھاکہ میں حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے قانون کی پیروی کی اور اسے لندن کے اندرونی مندر کے بار میں بلایا گیا۔ اس کی تعلیم نے اس کے عالمی نظریہ کو وسیع کیا اور اسے سیاست میں مستقبل کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کیا۔ ہندوستان واپس آ کر ناظم الدین نے ایک کامیاب قانونی کیریئر کا آغاز کیا اور برطانوی نوآبادیاتی دور میں سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، جو کہ برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کرنے والی سیاسی جماعت ہے۔ ان کی تقریری صلاحیتوں اور عوامی خدمت کے عزم نے انہیں سیاسی روشنی میں دھکیل دیا۔ ناظم الدین کے سیاسی کیریئر نے انہیں مختلف اہم عہدوں پر فائز دیکھا۔ انہوں نے 1940 کی دہائی میں بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، مضبوط انتظامی صلاحیتوں اور خطے میں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے لگن کا مظاہرہ کیا۔ مشکل وقت میں ان کی قیادت نے انہیں عزت اور تعریف حاصل کی۔ 1948 میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد ناظم الدین نئی ملکی سیاست میں مرکزی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ وہ مشرقی بنگال کے چیف منسٹر سمیت کئی اہم عہدوں پر فائز رہے اور بعد میں قوم کے بانی محمد علی جناح کے قتل کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ 1951 میں ناظم الدین نے پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ ان کے دور میں اقتصادی مسائل اور علاقائی کشیدگی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے متنوع قوم کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مشرقی پاکستان، اب بنگلہ دیش کے لوگوں کے حقوق کی وکالت کی۔ ان کی کوششوں کے باوجود اندرونی کشمکش اور سیاسی پیچیدگیاں برقرار رہیں۔ وزیر اعظم کے طور پر ان کی مدت کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے سیاسی بحران پیدا ہوا۔ 1953 میں ان کی وزارت عظمی کے دوران احمدیہ مخالف فسادات پھوٹ پڑے، جو قوم کے استحکام کے لیے ایک سخت چیلنج تھے۔ ان کی حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کی اور اس دور نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہنگامہ خیز دور کو نشانزد کیا۔ بالآخر 1953 میں ناظم الدین کی حکومت کو گورنر جنرل نے آئینی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے برطرف کر دیا۔ اس نے بطور وزیر اعظم ان کی مدت کے اختتام کو نشانزد کیا، لیکن وہ سیاست میں شامل رہے، قومی معاملات میں اپنے تجربے اور دانشمندی سے حصہ ڈالتے رہے۔ خواجہ ناظم الدین 22 اکتوبر 1964 کو اپنے انتقال تک پاکستان کی ایک بااثر شخصیت رہے۔ انہیں عوامی خدمت کے لیے ان کی لگن، مختلف برادریوں کے حقوق کے لیے ان کی وکالت اور پاکستان کے ابتدائی سالوں کے دوران حکومت کے ابتدائی دور میں ان کی شراکت کے لیے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی برصغیر پاک و ہند میں ایک نئی قوم کی تشکیل اور قیام کے دوران درپیش چیلنجوں اور پیچیدگیوں کا ثبوت ہے۔